الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان اکرام، الحمدللہ آج ذی الحج کی 9 تاریخ یعنی عرفہ کا دن ہے، اور حجاج اکرام نے کل وہاں وقوف عرفہ کیا. آج ہمارے یہاں 9 ذی الحج ہے، اور عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کی فضیلت، یہ تمام چیزیں ہم سنتے آئے ہیں، اور خاص طور پر آج کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں شریک ہے یا جن لوگوں تک آواز پہنچنے والی ہے انہوں نے آج کا روزہ ضرور رکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین. عزیزان گرامی، یہ حج، یہ عرفہ، یہ مینا میں جانوروں کی قربانی، یہ صفا و مروہ کی سعی، اور یہ بیت اللہ کا حرم گھر، یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات گرامی سے منسوب ہے اور جڑی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حج کا یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عشرہ تمام عشروں سے زیادہ افضل ہے دنوں میں، ایام کا جہاں تک تعلق ہے. اور سورہ فجر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں آخری عشرہ اور آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے زیادہ افضل ترین راتیں ہیں، اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر میں یہ 10 دن ذی الحج کے پہلی ذی الحج سے لے کے تو 10 ذی الحج تک، یہ ایام دنوں کے معاملے میں تمام دوسرے ایام سے افضل ہے. اور ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ دوسرا کوئی نیک کام دوسرے ایام میں کیا جائے تو اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے جمعہ میں مولانا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات پر کچھ روشنی ڈالی، اور میں آج ان تمام صفات کو دہرانے والا نہیں ہوں. میں کچھ الگ باتیں اور کچھ دوسرے نکات جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی. یہ قرآن مجید میں خود جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی انفرادیت ہے، یونیکنیس ہے ان کے، اور یہ یونیکنیس، یہ انفرادیت آپ کو دوسرے پیغمبروں میں نظر نہیں آتی. اور وہ کیا ہے، وہ ڈسٹنکشن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں نے انہیں اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو، آپ سوچئے وہ کیا ہستی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست، جگری دوست جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست کہا، خلیل اللہ. اور پھر یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر جو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمام لوگوں کا تم کو قائد، سردار بنا رہا ہوں، تمام لوگوں کا۔ اور آج وہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اسی طریقے سے نصارہ کرسچن بھی مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہود بھی ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ تو اگر آپ دیکھ لیں، اگر مسلمانوں کی آبادی، یہود کی آبادی اور عیسائیوں کی آبادی، تو اس دنیا کی اکثریت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور اپنا جد امجد مانتی ہے۔ تو یہ بھی ایک یونیکنیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو نوازا۔ دوسری خاص بات، ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ صافات میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، اور ہم وہ تمام واقعات کو پڑھتے رہے، اور الحمدللہ مولانا نے چنندہ مقامات سے جو ہے ان آیتوں کو آپ کے سامنے پچھلی جمعہ میں پیش کیا۔ آپ یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بارہا ایک کے بعد دیگر مقامات پر کیوں کیا؟ اور اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ان رسولوں اور ان نبیوں کی زندگی سے مثالیں پیش کرنا کہ ان کے ساتھ میں کیا ہوا اور آپ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نصیحت اور دروس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، اور اس کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے قوم نے ان کے ساتھ میں کیا کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت یکسانیت ہے، بہت سارے پیرللز ہے۔ ان پیرللز کو جو ہے ہم مختصراً جو ہے سمجھتے چلے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفر اور شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو نہ صرف پجاری کا خاندان تھا، بلکہ ان کا باپ آزر خود بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا، اور ان دونوں ہستیوں نے توحید کا پیغام بلند کیا، اپنے گھر سے بلند کیا سب سے پہلے، اور اس کے نتیجے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ آزر تھے، اور آزر نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، قوم نے بھی ان کو اپنے بستی سے نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو مشکلات پیش آئی، آپ کو جس قسم کی اذیتیں دی گئی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزارے گئے، آج کا کوئی انسان ان آزمائشوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آزمائے گئے، جو اذیتیں دی گئی، ہم میں سے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان کے جیسا عمل کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے جیسے قربانیاں دینا تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تک کہ دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا، آگ میں جھونکا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو سرد ہو جا میرے ابراہیم پر، اور حضرت ابراہیم بچا لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کے اوپر چٹان پھینکنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آبائی وطن، وہ وطن جہاں وہ رہتے تھے، ان کا گھر تھا، ان کی فیملی تھی، ان کے رشتہ داران تھے، ان سب کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اصحاب کے ساتھ میں چھوڑنا پڑا۔ اور آپ کے مخالفین کون تھے؟ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں ان کا باپ آزر تھا، اور اس وقت جو حاکم وقت تھا، جو حاکم تھا، نمرود بادشاہ تھا، وہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں جو لوگ تھے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، سورہ نازل ہوئی ہے، وہ آپ کا چچا تھا۔
سگا چچا تھا اور پڑوسی تھا، آپ کی دیوار مشترک تھی۔ یہ لوگ جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وہ آپ مکے سے مدینہ تشریف لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو ہجرت کا معاملہ ہے یہ ایک بہت کٹھن معاملہ ہے۔ یہ اتنا کٹھن معاملہ ہے کہ آپ اس کو آسان زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر جانا پڑتا ہے جہاں اس کو وہ کمفرٹ زون اویلیبل نہیں ہے۔ ایک نئی جگہ جانا ہے، ہمارا بیوپار ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے دوستیاں ہیں، ہمارے تعلقات ہے، ان سب کو چھوڑ کر ایک ایسی نئی جگہ جانا ہے جس کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ وہاں ہمیں گھر ملے گا رہنے کے لیے، وہاں ہمارے معیشت کا کیا بندوبست ہوگا، وہاں ہمارے دوست اور احباب کیا ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک نئی جگہ جانا ہے اور یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ ہجرت ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے اس لیے باہر نکال رہے ہیں، یہ قربانی اور یہ اثار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے اور توحید کا پیغام جو ہم کو سب لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ جو عظیم ترین کام ہم کو دیا ہے، اس مشن پر ہم کو معمول کیا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم کو اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم جو ہے اور سے نکل کر جو ہے پھر شام کی طرف آئے ہیں اپنے فیملی کو لے کر۔ اس کے بعد میں یہ جو باتیں میں نے بیان کی، میں قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ میں آپ کو اس کی نشاندہی کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سورے کا عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دس سورہ، عملی نمونہ۔ اور ہم نے ہمارے جمعہ کے خطبات میں سورۃ العصر کے اوپر بات کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان، کوئی انسان اس میں ایکسیپشن نہیں، سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نیک اعمال میں سبھی اعمال، تمام عبادتیں اور معاملات اور معاشرت آ گئی، اور کیا کیا؟ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، یہ بہت امپورٹنٹ ٹکڑا ہے سورۃ العصر کی، کہ حق کی دعوت دینے کی پاداش میں ان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جو اذیتیں اٹھانے پڑی، جن امتحانات میں وہ ڈالے گئے، ان امتحانات کے باوجود، ان آزمائش کے باوجود وہ مستقل رہے، استقلال کے ساتھ میں اپنے اس مشن پر ڈٹے رہے، اور یہی سبق ہے جو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا ہے۔ انہوں نے گویا کہ سورۃ العصر کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنا کر ہم کو بتا دیا کہ یہ جو حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید جو آپ کے پاس میں نازل ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک ہماری نجات مکمل نہیں ہوتی، یا اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہوتی جب تک ہم ایمان نہیں لاتے، عمل صالح نہیں کرتے، اور جب تک ہم حق کی دعوت بلند نہیں کرتے، اور حق کی دعوت بلند کرنے کی وجہ سے ہمیں جو بھی تکلیفیں دی جائے، جتنا بھی پرزیکیوشن ہو ہمارا، ہم اس پرزیکیوشن سے گھبرائیں نہیں، ہمارے ایمان کے پیر متزلزل نہ ہو، ہم ٹکے رہیں اپنی جگہ پہ اور ایمان کے ساتھ میں رہے اور اسلام کے لیے ہم لوگ کام کرتے رہے۔ تو یہ جو ہے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو جب ہم لے لیں اور ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کے انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسے ہی رینڈملی پک اپ کر لیا، چوز کر لیا کہ یہ آدمی کھڑا ہے یا یہ آدمی ہے یا میرا یہ بندہ ہے اور میں اس کو جو ہے ساری دنیا کی امامت اس کے سپرد کروں؟ نہیں، اس کا جواب ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ
فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس آزمائش میں کیا ہوا، پورا اترا. یعنی جو جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی ان تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. یعنی اللہ تعالیٰ کسی فرد کو قائد بنانے سے پہلے، لیڈر بنانے سے پہلے، یا کسی جماعت کو لیڈر بنانے سے پہلے، یا قیادت کا منصب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس فرد کو اور اس جماعت کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ آیا یہ فرد، یہ ہستی اس قابل ہے، whether that person is eligible، اتنا قابل ہے کہ وہ دنیا کی کیا کر سکے، قیادت کر سکے. کیا یہ قوم اتنی قابل ہے کہ یہ دنیا کی قیادت کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور جب وہ آزمائش میں پورے اترے تب جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. عزیزان گرامی، یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیادت دینے سے پہلے بنی اسرائیل کو معزول کیا. بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی. انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا، انہوں نے جو کچھ بھی ان کی کتاب تورات کے ساتھ میں جو بھی کچھ بھی کیا، قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیے کہ کس کس قسم کی شرارتیں انہوں نے کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی کو ستایا، یہاں تک کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے، جب وہ بستی والے نکل جائیں گے تب جائیں گے ہم اس بستی میں. یہ وہ قوم تھی. اور ایسی شرارتوں کے بعد میں، گناہوں کے وہ کام کرنے کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کیا، اور اس کی جگہ پر کیا لایا، کس کو لایا؟ بنی اسرائیل کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کی امت مسلمہ، یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ یہ ساری دنیا کی کیا کریں گے، امامت کریں گے، قیادت کریں گے. They would lead the entire nation of the people. تمام لوگوں کی قیادت کریں گے. لیکن افسوس تلفظ کیا ہے؟ کیا آج ہم اس قیادت کے اس مقام پر قائم ہیں؟ ہم اس قیادت کے اس لیڈرشپ کے مقام پر ہم قائم ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ آج ہم زوال اور پستی کا کیوں شکار ہے؟ انحطاط کا کیوں شکار ہے؟ آج حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک معزول نہیں کیا ہے، لیکن جس طریقے سے بنی اسرائیل کو معزول کیا، کیوں کیا؟ میں اس کا جواب قرآن مجید میں وہی ہیں. دیکھیے، نبیوں کی جو زندگیاں ہیں اس سے ہم کو جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے فوراً سوال کیا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، کہ میرے بچوں کا، میری آگے آنے والی نسلوں کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ تو کہا لا ینال عہد الظالمین. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تمہاری نسلوں میں جو میری بات کو سنے گا، جو میری بات کو مانے گا، جو مومن رہے گا، اسلام پر قائم رہے گا، تو وہ قیادت کے درجے پر قائم رہے گا. لیکن جو ظلم کرے گا یعنی کیا؟ جو شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب تمام چیزیں نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گا، ایسے تمام لوگ ظالم. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کھل کر کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ان لوگوں تک ہے کہ جو میرے ساتھ میں تم لوگوں نے جو وعدہ کیا ہے اسلام اور ایمان کا اور نیک اعمال کا اور اس دین کو بلند کرنے کا اور اس دین کے لیے کام کرنے کا، جب تک یہ کریں گے تب تک جو ہے انہیں دنیا کی سیادت اور انہیں دنیا کی قیادت حاصل رہے گی. تو اس بات کو ہم سمجھے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو شرائط رکھی ہے، اور جن شرائط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی قیادت دی. اور جب وہ وہاں سے نیچے اترے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیا. جس طریقے سے آج دنیا کی امت مسلمہ کی حالت ہے، یہ سن کر بڑا تعجب ہوتا ہوگا. آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا کہ ہمارے ایک مسلم دیش میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں عید کے دن قربانی نہیں ہوگی. ایک مسلم دیش ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اس دیش میں جو ہے
قربانی نہیں ہوگی، کوئی مسلمان قربانی نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کی زوال اور پستی کے لیے آپ کو اس سے بہتر مثال میں کیا دے سکتا ہوں کہ حکمران وقت یہ فتویٰ جاری کرتا ہے، یہ حکم جاری کرتا ہے کہ جو قربانی کرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، میرے پاس میں آج بتانے کے لیے آپ کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو فکر کی وہ اپنے اولاد کی فکر کی، ان کے اولاد کے گھر کی، ان کے اولاد کی دنیاوی مسائل اور معیشت کی فکر رہی تھی۔ ان کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے بعد میں اللہ کے اسی دین پر قائم رہیں گے جس دین پر میں ہوں، اور اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ میں اپنے اس خاندان کو ایک ایسی جگہ پر بسا رہا ہوں جو وادی غیر ذی زرعین ہے، یعنی یہاں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ یہاں پانی کا ٹھکانہ ہے، نہ یہاں کوئی درخت ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ ایسی جگہ پر اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، ان کو لے جا کر اس مقام پر چھوڑ دیا جہاں بیت اللہ کو بنانا تھا، جہاں بیت اللہ کے قواعد یا بیت اللہ کے جو جس کو کہتے ہیں بیس جو تھا موجود تھا، وہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اور دیکھیے یہ تربیت دیکھیے، حضرت اسماعیل تو اس وقت شیر خوار تھے، لیکن حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم تم ہمیں کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ اس بے آب ہو گیا میدان میں، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں جی ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو وہ نیک بندی کیا کہتی ہے؟ وہ نیک بندی کہتی ہے کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے تو تمہارا رب ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ہم کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد میں جو ہے وہاں زمزم کا کنواں ظاہر ہونا، اور اس کے بعد میں وہاں مختلف قافلوں کا اور کاروانوں کا آ کر بس جانا، اور اس پوری جگہ کا آباد ہو جانا، اور پانی کے لیے جو حضرت ہاجرہ کی جو کوشش تھی، صفا اور مروہ کے بیچ میں انہوں نے 7 چکریں اس لیے مارے کہ دیکھے کہ کہیں پانی ملتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کا ساتھ میں لایا ہوا پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں جو ہے صفا اور مروہ کی جو ہے انہوں نے 7 چکر کاٹے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندی کا عمل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو عمرہ اور حج کا کیا بنا دیا؟ رکن بنا دیا۔ عزیزان گرامی، میں ایک اور بات جو ہے بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو بیت اللہ کے جو قواعد، جو بیس جو موجود تھا، بنیادیں موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی۔ کعبۃ اللہ پہلے دن سے موجود تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ کعبۃ اللہ تھا، وہ کعبۃ اللہ موجود تھا، ڈہ گیا تھا، اس کی بنیادیں واپس تھی۔ اب حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کیا بنا رہے ہیں؟ مسجد بنا رہے ہیں، دنیا کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کمپلیسنسی نہیں، کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ایک ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے اٹھاتے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ یہ کام تو تیرا ہے، تو نے ہم کو بولا ہے، یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں، تو ہمارے اس کام کو کیا کر پسند تھا۔ عزیزان گرامی، ہم کو ہماری عبادتوں کے بارے میں خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ لیے یا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمارے ہاتھ میں جنت کا پروانہ آ گیا۔ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا، وہ ہستی جس کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کرے، وہ جو ہے اس بارے میں کوئی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے۔ وہ اور اس کا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی اس کو اپنے اسلام، اور وہ اسلام جس درجے میں تھا آپ سمجھ سکتے کہ وہ اسلام کا کیا درجہ ہوگا، اس کے بعد میں بھی ان کو اپنی فرما برداری اور اپنے اسلام سے یہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو کیا بنا؟ مسلمان بنا، مجھے اور میری ذریت کو مسلمان بنا۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنے
ذریت کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ عزیزان گرامی، دیکھیے قربانی کی جو اصل روح ہے اس کی طرف میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کے سامنے جو بہت اہم تر ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے ترجیح دیتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے معیشت کو، اپنے دھن دولت کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو گھر سے جانے کے لیے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بنایا۔ ایک باپ چھوٹا لیکن آپ تمام انبیاء کے کیا بنے؟ باپ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی یا ان کے خاندان میں رہا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ جب امت نے، ان کی قوم نے ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ ہستی کو خود امت قرار دیا کہ حضرت ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے، اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور تیسرا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ بیت اللہ دیا۔ اپنا گھر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کا کیا دیا؟ ان کو شرف دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ میں لگے اور ہم وہ قربانی دے جو قربانی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بندے مومن کو نوازے گا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے، ہم بار بار وہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور ہماری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں نا کہ میری نماز، میری قربانی اور یہ سب میرے رب کے لیے ہے۔ تو ہم کو یہ صرف لفظی جمع خرچ سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو قربانی ہے، ہم جو جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے، یاد دہانی ہے قربانی کی۔ اور قربانی کس لیے؟ میں نے جو سب سے پہلے آیت پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس درجے پر کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے۔ کون سی چیز تم کو محبوب ہے؟ یہ جانور جو ہم اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ذبح نہ کریں، یہ ذبح کریں، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور اس کے اوپر متواتر اس کے اوپر عمل ہوتے آ رہا ہے۔ یہ ہم کو یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی کیا ہے؟ اس قربانی کی روح جو ہے، اس روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ روح یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسندیدہ ہے ہم وہ کام کریں، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں اس کام سے ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو روک لیں۔ کیا ہم ایسی کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جانور لا کر قربانی کرنا تو بہت آسان ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ 25,000 30,000 کا جانور خرید رہے ہیں یا 15,000 میں قربانی کا ایک حصہ لے رہے ہیں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہم ایسی کوئی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی عمل جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے؟ کیا آج کی اس رات میں، آج کے اس دن میں، کل آنے والے عید میں اللہ تعالیٰ سے ایسا ہم کوئی عہد کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا تجھے ناپسند ہے، آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ غیبت کرنا تجھے ناپسند ہے، آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے۔ یا اللہ تعالیٰ سود کھانا تو نے حرام قرار دیا ہے، آج سے ہمارے رزق میں سود کبھی شامل نہیں ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ زنا سے تو ناخوش ہے، ہم آج کے بعد میں کبھی زنا نہیں کریں گے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں یا عہد کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں جہاں جہاں سے رزق آ رہا ہے اور اس کے اندر حرام ہے، جو حرام چیزوں سے، جہاں جہاں سے حرام طریقوں سے، رشوت سے اور ناجائز مقبوضات سے کہ ہم دوسرے لوگوں کی جگہ ہڑپ کر رہے ہیں،
اور یہ سب ناجائز ہے۔ یہ تمام جو رزق کی ناجائز راستے ہیں، ہم اس راستوں کو ترک کریں گے اور ہمارے رزق کو جو ہے رزق حلال میں تبدیل کریں گے۔ کیا ہم ایسی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ قربانی صحیح قربانی ہوگی۔ آپ ایک لسٹ بنائیں، میں ایک لسٹ بناؤں کہ یہ میری خامیاں ہیں، اور میں ان خامیوں کے لیے آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی قربانیاں دیا، آج میں تیری وفا کے لیے، تیری محبت میں، تیری دین کی محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں، ان تمام بری چیزوں سے کیا کرتا ہوں؟ میں تائب ہوتا ہوں، اور میں صحیح مومن بن کر تیرے کو دکھاؤں گا۔ اور جو چیزیں تجھے پسند ہے اور جو میں نہیں کر رہا ہوں، میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کروں گا۔ وہ صحیح قربانی ہوگی، وہ صحیح عید الاضحیٰ کا جو ہے روح جو ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ان تمام چیزوں کو لگائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔